اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، ان کا مسئلہ کیا جا چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں 70 کفار کے میں مسئلے کروں گا، ان کے ناک کاٹوں گا، ان کے کان کاٹوں گا، ان کی زبان کاٹوں گا، ان کے سینے چاک کر کے ان کے دل نکالوں گا، ان کے جگر نکالوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے میرا محبوب پیغمبر، اے کملی والا پیغمبر، اگر تم تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، کافروں کو تکلیف دینا چاہتے ہو، انہیں اذیت پہنچانا چاہتے ہو، تو صرف اتنی اذیت پہنچاؤ جتنی تمہیں پہنچائی جا چکی ہے، یعنی ایک کے مقابلے میں 70 کا مسئلہ نہ کرو، ایک کے مقابلے میں 70 کی تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اے میرا محبوب پیغمبر، اگر تک صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب پیغمبر کو تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ ادا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلح کرنے سے منع فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا مصلح نہ کرو، حتیٰ کہ بولا کتا تمہارے سامنے آ جائے اس کا بھی مصلح نہ کرو۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اللہ کی طرف سے صرف حکم روکنے کا آیا، اللہ نے صرف روکا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف رکے ہی نہیں بلکہ آنے والی امت کو بھی تلقین فرمائی اور سختی سے منع فرما دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر پیدا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو اخلاق دکھائے یہ اس لیے دکھائے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق چلیں، ہمارے اخلاق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی طرح بن جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق کی طرح بن جائیں۔ اور آج ہم ہیں، اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا دے، ہم اس کو جب تک 2 گنا تکلیف نہ پہنچائیں ہمیں سکون نہیں ملتا، لیکن ہم امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتے ہیں، اور دعوے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو آ کر جوڑا ہے کہ جو اگر کسی کا اونٹ کسی کے کھیتی میں چلا جاتا وہ اونٹ کے پاؤں کاٹ دیتے، اگر کسی کو تکلیف تھوڑی سی پہنچا دیتے تو بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی، قتل و غارت تک پہنچ جاتی، اور 100 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو آ کر بھائی بھائی بنا دیا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں شامل ہوں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں۔ یہ بھائی نہیں ہوتے کہ اگر کسی کی طرف سے غلطی سے بھی تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کے دشمن بن جائیں، اس کو تکلیف پہنچانے کا سوچتے رہیں، ہر وقت اس کے خلاف سازشیں سوچتے رہیں۔ ایسے نہیں، مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر رہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون
من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ اگر ہاتھ سے کچھ نہیں پہنچا سکتے، ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تو زبان سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے سمجھ لے کہ قیامت والے دن اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی میں تو اس کے بارے سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر سچ بات کہہ رہے ہو یہی تو غیبت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے ایسی بات کی جائے جس سے اس کا دل دکھے، وہ بھی غیبت ہوا کرتی ہے۔ اور اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جا رہی، ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، پھر یہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ بہتان ہے۔ جب غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، تو پھر بہتان کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھا کریں، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ جائے۔ پھر جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اور دنیا میں جو ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ حقیقت میں آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں، یہ بند آنکھیں ہیں، اور آنکھیں تو قبر میں جا کر